أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. گرامی قدر برادران اسلام، گزشتہ چند ہفتوں سے پہلے سندھ اسمبلی میں، پھر پنجاب اسمبلی میں، پھر قومی اسمبلی میں، اور آج سے 3 دن پہلے سینٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کہ سرکاری سطح پر جب کوئی آرڈر جاری کیا جائے، کوئی کتاب چھاپی جائے، کوئی فرمان جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا تذکرہ ہے، تو اس میں لفظ خاتم النبیین کا، آپ کے اس وصف کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، اکیلا نام لکھنے کی بجائے خاتم النبیین کا بھی اضافہ ساتھ میں کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک انتہائی مبارک اقدام ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے اس خطے پر اس کی برکات کا ظہور ہوگا۔ آج کی مجلس میں میں نے قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کا انتخاب کیا، اسی موضوع کی مناسبت سے، جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک پروردگار عالم نے خاتم النبیین کے لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے۔ آپ تو دوست اس بات کو جانتے ہوں گے کہ تمام مذاہب کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحف ابراہیم یا باقی وہ کتابیں جن کا بائبل کے اندر تذکرہ ہے، تمام آسمانی مذاہب اور آسمانی کتابوں کے ماننے والوں سے اگر آپ حضرات پوچھیں کہ تورات کی یہ آیت تمہارے نبی علیہ السلام پر، سیدنا مسیح پر، موسیٰ علیہ السلام پر کب اتری تھی؟ انجیل کا یہ حصہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام پر کب اترا؟ وہ اس کا کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ ان کے پاس جیسی کیسی ان کی کتاب کی جو شکل اس وقت ہے یہی محفوظ ہے، اس کی تفصیلات کا ان دوستوں کو کچھ معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اعزاز اللہ نے
اسلام اہل اسلام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب کیا کہ الحمد سے لے کر بناس تک قرآن مجید کی 6600 سے زیادہ آیات مبارکہ جہاں امت کے پاس موجود ہیں، ایک ایک آیت مبارکہ کی یہ تفصیل کہ یہ حضور علیہ السلام پر مکہ میں اتری تھی یا مدینہ میں، طائف میں اتری تھی یا احزاب میں، خیبر میں اتری تھی یا احد میں، آپ اس دن حضرت عائشہ کے گھر میں تھے یا خدیجہ کے ہاں، آپ کے پاس سیدہ فاطمہ تھی یا سیدنا علی یا ابو ہریرہ، کون سا ایسا مسئلہ پیدا ہوا کہ جس کے جواب میں یہ آیت اتری، کس نے کون سا قضیہ کیس پیش کیا جس کے فیصلے کے طور پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ جب یہ آیت اتری حضور علیہ السلام میدان میں تھے یا پہاڑ پر، امن کی حالت تھی یا جنگ کی، حضور علیہ السلام اس وقت سواری پر سوار تھے یا مسلح پر، آپ آرام فرما رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے پاس کون کون سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، سب سے پہلے کس نے سنا، کس نے آگے اس کو بیان کیا؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اعزاز صرف اور صرف اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کو عنایت کیا کہ الحمد سے لے کر بناس تک جہاں پورا قرآن مجید امت کے پاس موجود ہے، ایک ایک آیت مبارکہ کی یہ تفصیل بھی امت کے پاس موجود ہے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ تفسیر کی زبان میں اس کو شان نزول کہا جاتا ہے کہ فلاں آیت کیوں نازل ہوئی، فلاں سورت کیوں نازل ہوئی، کیا تفصیلات ہے، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اتنی وضاحت کے بعد اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ کریں کہ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی، جس میں اللہ پاک پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاتم النبیین کا خطاب عنایت فرمایا۔ اس آیت کے اترنے کا شان نزول، اس کے نازل ہونے کا باعث اور سبب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب تھے جو مکہ کے قرب و جوار کے اندر رہتے تھے، ان کا نام تھا جناب حارثہ۔ اللہ نے انہیں بیٹا دیا، کچھ وہ جوان تو نہیں لیکن یہ کہ چلنے پھرنے سمجھنے بولنے کے قابل ہوئے، یہی زیادہ سے زیادہ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ 7، 8، 9 سال کی عمر۔ جناب حارثہ تجارت کا سامان لے کر اپنے گھر سے دوسرے شہر جانے لگے۔ اس بچے نے اصرار کیا، زید، ان کا نام زید تھا، اور میں ابتدا میں عرض کر دیتا ہوں
سیدنا زید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے یہ واحد صحابی رسول ہے جن کا اللہ نے قرآن مجید میں نام لے کر ذکر کیا ہے. یہ واحد صحابی رسول ہیں. میرے بھائیوں، اس وضاحت اور صراحت کے بعد ابھی یہ حضرت زید چھوٹے بچے تھے. والد سے اصرار کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے. میرے بھائیوں، انہوں نے بہت سمجھایا کہ لمبا سفر ہے، راستے میں دریا، پہاڑ، جنگل، گرمی، سردی، ریت، سفر محفوظ نہیں. آج سے 1400-1500 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں آپ حضرات کو آج جو سفر کی سہولتیں حاصل ہیں ان کا نام و نشان نہیں تھا. بچے نے اصرار کیا، والد نے سمجھانے کی کوشش کی، بچے نے ضد کی. باپ کیا کرتا، مان گیا، انہیں بھی سفر پہ ساتھ دے دیا. میرے اللہ کی شان، جب قافلہ چڑھا آگے، قافلے والوں پر ڈاکو پڑ گئے. انہوں نے مال پہ سارا لوٹ لیا اور اس بچے کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کے ارادے اغوا کر کے لے گئے. عرصہ واپس آئے. سال ہر سال تک بچے کے تلاش میں سرگرداں رہے. بچہ نہ ملا. ادھر قافلے والوں نے انہیں لا کر مکہ مکرمہ کی منڈی میں فروخت کر دیا. اللہ کی شان، حضرت زید بکتے بکاتے حضرت خدیجہ نے ان کو خرید لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید خدیجہ سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ آپ مہربانی کریں، پیسے میرے، کام آپ کریں، مکہ مکرمہ سے تجارت کا سامان لے کر شام جائیں، شام سے واپس آئیں. یہ سامان شام مکہ سے جو لے کر جائے شام فروخت کر دیں، شام سے جو لائے مکہ فروخت کر دیں. جتنا اس کا پرافٹ ہوگا اصل مال میرا، باقی جو پرافٹ ہوگا اسے تقسیم کر دیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حامی بھری. مئی خدیجہ نے حضرت زید کو حضور علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور حضرت زید سے کہا، دیکھو بھائیو ایک بات یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ آج کی مجلس میں 10 مسئلے بیان کروں، آپ واپس جائیں ایک بھی یاد نہ ہو. اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں ایک آدھ بات بیان کروں گا. جب وقت ہو گیا جہاں تک پہنچ گئے ٹھیک ہے، سٹاپ کر دیں گے، سارا بیان کرنا کوئی. لیکن انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ گفتگو ایسی ہو کہ جتنا حصہ بھی اس کا آپ کے سامنے بیان کیا جائے، آپ جس وقت مجلس سے اٹھ کر جائیں تو وہ ایسے طور پر آپ دوستوں کو یاد ہو کہ اگر بھلانا بھی چاہیں تو بھلا نہ سکے.
میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوست مسکین کی گفتگو کی طرف توجہ کریں۔ سیدہ خدیجہ نے حضرت زید کی ڈیوٹی لگائی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کر تجارت کے لیے مکہ مکرمہ سے شام جائیں گے، آپ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ چلیں، آپ کے معاملات، آپ کی چلت پھرت، آپ کی گفتگو، آپ کا معاملہ، آپ کا سامان دینا، آپ کا سامان لینا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات، ان سب کو نظر میں رکھیں اور واپس آ کر مجھے رپورٹ بھی دیں۔ یہ علیحدگی میں حضرت زید کو سیدہ خدیجہ نے سمجھا دیا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مکہ سے جو سامان لے گئے تھے وہاں شام میں فروخت کر دیا، شام سے جو سامان لیا مکہ میں آ کر فروخت کر دیا۔ اللہ نے کرم کیا کہ خوب نفع ہوا، جو معاملہ طے تھا اس کے مطابق اسے تقسیم کر لیا گیا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، اشارے کرتا ہوں۔ اب سیدہ خدیجہ نے زید سے پوچھا کیفا وجدت محمدا، تو نے سفر کیا، اتنے دن رحمت عالم کے ساتھ رہا، آدمی ہزار بھی اپنے اوپر پردے رکھے، ان پردوں میں چھپانے کی کوشش کرے، سفر میں وہ سارے پردے انسان کے اتر کر اس کی پوری شخصیت ساتھ والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا آدمی ہے۔ انہوں نے پوچھا تو زید نے جواب کے اندر کہا کہ اور تو مجھے پتا نہیں، اتنے دنوں میں جو حضور علیہ السلام کے متعلق سمجھا ہوں، آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہے، جو دل میں وہی زبان پہ، گفتگو میں آپ کا دل اور زبان کبڈی نہیں کھیلتے کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ، آپ کا ظاہر باطن ایک ہے۔ جب بولتے ہیں سوائے سچ اور خیر کے کوئی بات نہیں کہتے، بولتے نہیں موتی روتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کسی آدمی کے متعلق آپ نے اگر اسے نفع نہیں پہنچا سکے تو نقصان پہنچانے کا خیال بھی دل کے اندر نہیں جائے۔ پہلے تو ہر آدمی کی بھلائی کی، اور اگر کہیں کسی کی بھلائی نہیں کر سکے تو نقصان تو کسی کو نہیں دیا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ اور بھی دیکھا۔ شدید گرمی کا موسم تھا، جدھر سے حضور کی سواری چلتی ہے، اللہ بادل کے ٹکڑے کو بھیج کے حضور پہ سایہ کر دیتے تھے۔ میں نے دیکھا یہ حضرت زید رپورٹ دے رہے ہیں سیدہ خدیجہ کو۔ میں نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت قافلے نے صحرا میں ایک گھنا سایہ دار درخت تھا، اس کے نیچے جا کر پڑاؤ کیا۔ سارے قافلے وہی ٹھہرتے ہیں، یہ قافلہ بھی وہاں ٹھہرا۔ قافلے والوں نے جلدی کی، اپنی سواریاں بٹھائی، سامان اتارا، جگہ پر قبضہ کر لیا۔ ساری سائے کی جگہ ان لوگوں نے گھیر لی۔ حضور علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، بڑے آرام اور اطمینان، سکون اور وقار تھا۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑے وقار اور متانت
عزت اور سنجیدگی کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے. بالکل اس سائے کے آخر پر آپ کو جگہ ملی. آپ نے سواری کو بٹھایا, سامان کو اتارا, وہاں اپنا ڈیرا لگایا. جدھر آپ بیٹھے ادھر اللہ نے درخت کی ٹہنیوں کو جھکا کے حضور پر سایہ کر دیا. میرے بھائیوں, جس وقت سیدنا زید, اس کی تفصیلات ہیں, میں آگے نہیں جاتا, اشارہ کرتا ہوں. آگے چل کر حضور علیہ السلام کے یہ فضائل سننے کے بعد, آپ کے یہ معاملات, آپ کی یہ خیر و برکت کے اتنا نفع ہوا. ان چیزوں کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ نے اپنے خاندان کے بڑے لوگوں سے کہا. وہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے بڑے لوگوں کے پاس گئے. جس طرح آپ اور میں رشتے کی بات چلتی ہے, بات چلی, اللہ نے کرم کیا, حضور کا سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا. سیدہ خدیجہ نے رحمت عالم سے درخواست کی کہ حضرت, یہ زید پہلے میرا غلام تھا, آج کے بعد یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. سیدنا زید کے مقدر کو دیکھو, گھر سے چلے, صحرا میں اغوا ہوئے, منڈی کے اندر بکے, بکتے بکاتے محمد عربی کے قدموں میں پہنچ گئے. میرے بھائیوں, میں درخواست کرتا ہوں, اب ان کے والد صاحب ہیں, تلاش کیے جا رہے ہیں, اور عرصہ بیت گیا, پتہ نہیں چل پا رہا. ایک دفعہ حج کے موقع پر وہاں سے ان کے علاقے سے قافلہ آیا. مکہ مکرمہ میں انہوں نے حضرت زید کو حضور کے پاس دیکھا. واپس گئے تو جا کر زید کے والد حارثہ کو کہا کہ بھلے آدمی, آپ تو بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں, وہ تو رحمت عالم کے پاس رہتے ہیں. یہ سنتے ہی حضرت زید کو کتنی, حضرت حارثہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. میں اس کی تفصیلات کا بیان بھی کرنا چاہوں تو میرے بات میں ممکن نہیں. آپ خود انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اپنے جسم میں دل رکھتے ہیں. خود اندازہ کریں کہ ایک آدمی جس کا بیٹا اتنے عرصے سے گم ہو, اچانک خبر ملے کہ تیرا بیٹا فلاں جگہ پر ہے, تو اسے کتنی خوشی اور راحت ہوگی. حضرت زید کے والد صاحب, ان کے چچا, تایا, ماموں, بھائی, رشتہ دار اکٹھے ہوئے. جو کچھ مال متاع, سونا چاندی, درہم دینار, جو کچھ ان کے پاس تھا, انہوں نے اکٹھا کیا, کپڑے میں باندھا, سواری پہ رکھا, اللہ کا نام لیا, آئے. اب آپ حضرات ایک بات کو سمجھیں, میں گفتگو کر رہا ہوں, آپ سب کے چہرے میری طرف ہیں, میرا چہرہ سامنے کے مین گیٹ کی طرف. کوئی ساتھی آئے, وضو کرے, ڈیوٹی اتارے, سامنے سے گزرے, آپ نہیں دیکھ رہے, میں تو اسے دیکھ رہا ہوں. اب کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, آپ تو میری گفتگو کی طرف متوجہ ہیں, آپ کی جانے بلا, لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں. اب رحمت عالم گفتگو فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن حضرت زید حضور علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھے ہیں. بالکل یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سامنے کی جانب ہے, تو یہ بھی سامنے کی جانب دیکھ رہے ہیں. اب یہ قافلہ آیا, انہوں نے وہاں پر سواری کو باندھا.
وہ جو گٹھڑی تھی وہ اٹھائی، اندر داخل ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بھی کر رہے ہیں، ان کے آنے کو بھی دیکھ رہے، مجمع کو پتہ نہیں۔ انہوں نے یہ اس طرح کر کے یہاں پر آئے، جس وقت یہ قافلہ اندر داخل ہوا، حضرت زید نے پہلی دفعہ ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرے والد ہیں، اور والد نے بھی پہچان لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ شریفوں، جس دن یہ جدا ہوا تھا، بچہ تھا، آج جوان ہے، اس دن اس کا باپ، جس دن یہ اغوا ہوا اس دن ان کے والد جوان تھے، آج بوڑھے ہیں۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد ملاقات، لیکن کہتے ہیں کہ خون اپنی پہچان خود کراتا ہے۔ پہلی نظر دیکھتے پہچان لیا کہ یہ میرے والد، انہوں نے بھی دیکھتے پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹے۔ اللہ کی شان، دونوں سے صبر نہ ہو سکا، انہوں نے یہاں پر دیکھ کر رونا شروع کر دیا، انہوں نے وہاں پر دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، یہ آئے، اب ادھر پہنچے، حضور علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، یہ رو رہے ہیں، آپ کو تعجب ہوا، آپ نے یوں کر کے دیکھا، سبحان اللہ، یہ بھی رو رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام سوچے، خدا بندہ، نہ جان، نہ پہچان، نہ میل، نہ ملاقات، نہ علیک، نہ سلیک، نہ تعارف، نہ دیکھا، نہ انہوں نے، نہ میں نے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے ان کو نہیں دیکھا، انہیں کیا ہوا، رو رہے ہیں۔ اب حضرت زید کی طرف دیکھا، وہ بھی رو رہے ہیں۔ آپ ان کو تو نہیں جانتے تھے، زید کو تو جانتے ہیں۔ ان سے پوچھنے کی بجائے آپ نے زید سے فرمایا، زید کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرے والد صاحب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، زید اگر یہ تمہارے والد ہیں تو تم اٹھ کر ان کو ملے نہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، حیا آئی مجھے اس بات سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اٹھ کر میں کسی اور کو سلام کروں، چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر رحمت عالم نے فرمایا، نہ زید، ایسے نہیں، اسلام ہی تو ہے جو ماں باپ کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ آپ اٹھے، والد صاحب کو ملے، چنانچہ یہ اٹھے، والد کے پاس گئے، انہوں نے سینے سے لگایا، ان کے سر کو چوما، پیشانی کو چوما، بغل میں لیا، اوپر اس طرح کر کے عنوان کا کر کے کھڑے ہیں، روئے جا رہے ہیں دونوں۔ اس منظر کو دیکھا تو قافلے والوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اس منظر کو دیکھا تو جو سبحان اللہ، جو سامنے حضرات بیٹھے تھے ان پر بھی غم کی چادر تن گئی۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، 2-4 منٹ پہلے والد صاحب کو ملے، ان کا غم رو رو کے غم ہلکا ہوا، مجھے ان کا ہلکا ہوا، پھر تایا کو، پھر چچا کو، اس کے بعد آئے، اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اب سارے صحابہ کرام، خود رحمت عالم، عجیب واقعہ ہوا، سب کی نظروں کے سامنے گزرا، عجیب پورے اتباع پر ایک ماحول۔ اب انہوں نے گفتگو شروع کی کہ یہ چھوٹا بچہ تھا، اس طرح تھا، میں ابھی ساری جو بیان کر چکا ہوں انہوں نے بھی بیان کی، اور ساتھ میں عرض کیا، آقا جو کچھ میرے سے ہو سکتا تھا میں سامان لے کر آیا ہوں،
میری آپ سے درخواست ہے، میں آپ کے قدموں میں مال ڈھیر کر دیتا ہوں، جتنا چاہیں آپ لے لیں، بھلے سارا رکھ لیں، لیکن مجھ مسکین پر ترس کرے کہ میرا بچہ مجھے دے دے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک مسئلہ کرتا ہوں، دنیا کے اندر 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے دل میں بھی مال نہ ہو، جیب میں بھی مال نہ ہو، یہ اللہ کے ربی ہوتا ہے۔ نبی کے بعد جو آئے خرچ کر کے فارغ ہو گئے، کبھی نبی جمع نہیں کیا کرتا۔ میرے بھائیوں، اور اگر جیسے سیدنا سلیمان اگر ان کے پاس آیا بھی، مال سامنے ضرور ہوتا ہے، گھر میں ضرور ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر مال نہیں ہوتا، دل میں خدا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ جس کے جیب میں بھی مال نہیں لیکن دل کے اندر مال ہے۔ میرے جیسا ایک مسکین آدمی، غریب، جیب میں مال نہیں لیکن ہر وقت مال کے پیچھے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسرا وہ جس کے پاس مال بھی ہے، دل میں بھی ہے، جیب کے اندر بھی ہے، یہ دنیا دار۔ اب میں وضاحت میں سب سے برا آدمی وہ جس کے جیب کے اندر مال نہ ہو لیکن دل کے اندر مال ہو، کہ ہر وقت مال 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 پاگلوں کی طرح پھرتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد میں آپ مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ رحمت عالم نماز پڑھنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، حنین کی جنگ ہوئی، ادھر مکہ مکرمہ فتح ہوا، ادھر حنین کی جنگ کا مرحلہ آ گیا۔ رحمت عالم نے مکہ مکرمہ سے حنین جانا تھا، مکہ میں امن تو ہو گیا، اللہ نے فتح بھی دی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اس وقت جو مکہ مکرمہ کا پورے مکہ والوں کے اسلحہ ڈپو کا انچارج تھا، رحمت عالم نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا، میاں جنگ پیش آ گئی ہے، ہم تو مکہ مکرمہ میں آئے تھے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، اب اچانک پیش آ گیا، آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ اسلحہ ہمیں عاریتاً دے دیں، اللہ نے کرم کیا، فتح ہو گئی تو اسلحہ بھی آپ کو واپس کریں گے اور جو آپ کرایہ کہیں گے وہ بھی ادا کریں گے۔ اس نے جیب پہ ہاتھ ڈالا، چابی نکالی، حضور کے سپرد کی کہ وہ گودام ہے، صحابہ اکرام کو کہیں جتنا چاہیے لے لے، تالا بند کر کے چابی اپنے پاس رکھے، جنگ کے بعد اللہ تمہیں فتح دے تو سارا مال اسی طرح پیک کر کے یہاں رکھ کے تالا لگا کے چابی پکڑا دینا، پیسوں کو بھی کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ نے کرم کیا، بلا کا بارکہ ہوا، اللہ نے فتح دی۔ صرف فتح نہیں، پوری زندگی کی تمام تر جنگوں میں حضور علیہ السلام کو اتنی غنیمت کا مال نہیں ملا جتنا اس جنگ کے اندر ملا۔ اونٹ، گائے، بکریاں، سونا، چاندی ڈھیر لگے ہوئے، مال کے ایجڑ جدھر دیکھے۔ اب جس وقت مال تقسیم کرنے کا مرحلہ آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس آدمی کو بلاؤ جس نے اسلحہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا میاں تیرا
اسلحہ تیرے گھر پہنچ جائے گا، لانا بھی ہمارے ذمہ، پہنچانا بھی وہ ہو جائے گا۔ البتہ مال آ گیا ہے، جو پیسے لینے ہیں اس کے وہ آپ لے لیں۔ اب پہلے طے نہیں تھا کہ اس اسلحہ کا اتنا کرایہ لوں گا، اس نے کہا جی 100 اونٹ دے دے۔ حضور نے فرمایا دے دو۔ 200 بکری دے دے، حضور نے فرمایا دے دے۔ یہ سونے کا جتنا مال پڑا ہے اسے آدھا کر کے مجھے دے دے، آدھا رکھ لے، حضور نے فرمایا دے دو۔ جو وہ مانگتا گیا حضور دیتے گئے۔ جب وہ بس ہوا حضور نے فرمایا بس، اس نے حضور سبحان اللہ سبحان حضور کی طرف دیکھا اور درخواست کی، آقا مال بھی آپ کا، اسلحہ بھی آپ کا، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے ایمان اور اسلام کی سعادت سے باہر آ جائیں۔ حضور نے کلمہ پڑھا دیا، بہت اچھا، میں ٹھیک ہے بھائی چلو بات تقسیم کرو۔ اب یہ جو ساتھی تھے انہوں نے اس سے کہا بندہ خدا یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا پہلے میرا حضور علیہ السلام کے متعلق خیال تھا کہ آپ ایک بختور آدمی ہے، بلند بخت، مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں خدا سونا کر دیتا ہے، جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ ان کے جھنڈے لگا دیتا ہے۔ اپنی قوم کے اللہ نے قوم نے ان کو نکالا تھا، آپ آئے فتح، پوری قوم کی گردنیں ان کے سامنے جھک گئی، اللہ نے فتح دی۔ اب یہ جو میں نے یہی خیال کیا کہ حضور علیہ السلام ایک کامیاب فاتح جرنیل ہے یا بادشاہ، اب یہ جو میں نے حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تم جو لینا چاہتے ہو لے لو، معاملہ طے نہیں تھا کہ اتنا کرایہ، میں مانگتا گیا حضور دیتے گئے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بڑے سے بڑا سخی بادشاہ بھی ہو اتنی سخاوت نہیں کر سکتا جتنی محمد عربی نے سخاوت کیا ہے۔ یہ سخاوت بادشاہ نہیں کر سکتا، یہ سخاوت صرف اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے۔ یہ سخاوت صرف وہی، سبحان اللہ نہیں کہتے، یہ سخاوت صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر مال نہ ہو۔ شریفو حضور علیہ السلام نماز پڑھا، سبحان اللہ، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اذان ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، سب بن گئی ہے، حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، تکبیر تحریمہ نہیں کہی، پیچھے ہٹے، صحابہ نے راستہ دیا، گھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، اللہ اکبر کہا، نماز پڑھائی، سلام پھرا، صحابہ نے کہا آقا پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو، تکبیر ہو گئی ہو، نماز پڑھانی ہو، آپ اچانک چھوڑ کر چلے جائیں، آج خیر تو تھی۔ فرمایا رات گئے، میرے پاس کچھ فلاں جگہ سے پیسے آ گئے تھے، اشرف کیے، مدینہ طیبہ کے غربا میں رات کو اندھیرے میں جا کر دروازے کھٹکھٹا کے جس کو جو دیا جا سکتا تھا میں نے دے دیا۔ ایک اشرفی بچ گئی تھی، میں مصلی پر کھڑا ہوا، مجھے یاد آیا کہ گھر میں اشرفی پڑی ہے، میرے دل نے قبول نہیں کیا کہ اللہ کا نبی نماز پڑھائے، گھر میں مال رکھا ہو، پہلے وہ آپ تقسیم کر کے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، وہ تقسیم کر کے آیا ہوں،
اب میرے گھر میں بھی سوائے خدا کے کچھ نہیں، میرے دل میں بھی سوائے خدا کے کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، اب انہوں نے درخواست کی کہ حضرت مال لے لے۔ حضور نے فرمایا ہاں صاحب، تمہارا بیٹا گم ہوا، اب تم بیٹا لینے آئے، میں کہوں کہ مال دے دو بیٹا لے جاؤ، یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ کا نبی کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، بیٹے کو بھی لے جائیں، باپ کو بھی لے جائیں۔ انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، اسلام قبول کیا۔ خدا بندہ آئے تھے بیٹے کو لینے، حضور کی غلامی اختیار کر کے جنت کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تیاری کرو۔ آگے حضرت زید نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ عرب کا ذہین آدمی تھا، سمجھ گیا کہ یہ حضور علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے کی بات کی کاٹ یہ کی، راستہ یہ سبحان اللہ کہ سمجھ گئے کہ بیٹے کو سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ اس کی اس منزل پہ بیٹھا ہے کہ کچھ کہنا بے سود۔ اس کو کچھ کہنے کی بجائے اس نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت بیٹی نہیں، آپ حکم فرمائیں کہ یہ میرے ساتھ چلے۔ صاحب اس کی جتنی بات تھی ایسی ایک ہی اشارہ کیا، کاٹ کے رکھ دیا۔ آپ حکم فرمائے میرے ساتھ چلے۔ حضور نے دیکھا، فرمایا ہاں صاحب تم لے جانا چاہو میں کہوں باپ کو یہ تمہارے ساتھ زیادتی، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس رہنا چاہے اور میں کہوں کہ تم میرے پاس نہیں رہ سکتے، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی۔ اللہ کا نبی تو کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ۔ درمیانی راستہ یہ نکالا گیا۔ میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے نماز میں لیٹ کی جائے۔ مجھے مولانا نے، میں نے پوچھا بھی، حضرت نے ٹائم نہیں بتایا۔ حضرت نے فرمایا لگے رہو جب تک دل کرے۔ بڑھے آدمی در واسطے بڑی مشکل ہے، سٹارٹ ہونا بھی مشکل ہوگا، اینڈ ہونا بھی مشکل ہے۔ پہلے بولے نا جو بولے تھے انہی کرتے مشکل۔ میں کوشش کرنا کہ چھیتی اپنی کا مقامہ، میری عادت نہیں کہ نماز دن تاخیر کی جائے، میں اور سمیٹتا گفتگو ہوں۔ میں جو کچھ کیا ہے تو یاد نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ دلی دلی کر رہے ہو انشاءاللہ، کچھ بولو تو صحیح انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرنا طے ہوا کہ ہونے نال چلا جائے گا، ان کے ساتھ چلا جائے گا، 4 دن ماں باپ کے ہاں رہے گا، پھر واپس آ جائے گا، آنا جانا لگا رہے گا حضور کے پاس، گھر والوں سے بھی رابطہ۔ حضور علیہ السلام کو حضرت زید کی یہ ادا ایسے پسند آئی کہ ماں باپ، عزیز اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، گھر، آزادی، سب کچھ قربان کر کے اس نے کہا کہ میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ آج آپ نے فرمایا زید پہلے تم میرے گھر میں ایسے رہتے تھے جس طرح آقا کے گھر میں، مالک کے گھر میں، آقا کے گھر میں غلام رہتا ہے، آج کے بعد تم میرے گھر میں اس طرح رہا کرو جس طرح باپ کے گھر میں بیٹا رہتا ہے۔ صرف یہ نہیں، آگے چل کر حضور علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن ہے، ان کا نام حضرت زینب تھا۔ حضور نے حضرت زینب کا زید کے ساتھ نکاح بھی کر دیا۔ آپ میں ہم سب بچیوں بیٹیوں والے ہیں، رشتے کرتے ہیں،
کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ رشتہ ناکام ہو، لیکن اللہ کی شان کبھی کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں غیر ارادی طور پر۔ رشتہ کرتے وقت ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے دونوں فریقوں کے جو خدا کرے کامیاب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت زید اور زینب کا آپس میں نبھا نہ ہو سکا۔ یہ قدرت کے معاملے ہیں، انسان کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، چل جاتے ہیں کبھی نہ چلا۔ ان کی ناچاکی ہوئی، حضور علیہ السلام تک اطلاع ہوئی، آپ نے زید کو علیحدہ سمجھایا، زینب کو علیحدہ سمجھایا، بہن کیا کرتے ہو نہیں سمجھایا، بیٹا کیا کرتے ہو۔ اللہ کی شان حضور علیہ السلام کے کہنے پہ رک جاتے ہیں، 4 دن چلتے رہے، کبھی کوئی پیٹ کڑکا ہوا، پھر حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا، کچھ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن کسی بات پر میاں بیوی کی ایسی توجہ ہوئی کہ حضرت زید نے طلاق۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، مولوی صاحب نے جی، کہتا ہے غصے میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ بھائی بندہ خدا خوشی میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، سارے غصے میں ہی دیتے ہیں، ایک کوئی کبھی کہتا ہے وہ کوئی اس کا حل ہو سکتا ہے۔ میں کہ بابو جس وجہ گولی چل جائے اور واپس نہیں آتی، انہوں نے کہ اپنا کام دکھانا ہی دکھاتے، میرے بات سکتے نہیں، تو گولی گھر چلا گیا ہے بدلے میں کچھ کر۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، 1 دن 2 دن مہینہ ہفتہ پر ہفتہ، مہینہ سال 2 3 4 5 6 کئی سال گزر گئے۔ حضرت زینب گھر کے اندر بیٹھی ہے، رو رہی ہے، سوچتی ہے خدا بندہ میں حضور کی خودبیدی لڑکی، حضور نے میرا نکاح کیا اور اس طرح ہو گیا، اب کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں زینب کے رونے پر اللہ نے یہ ترس کیا، حضور پر قرآن نازل ہوا اور حضور علیہ السلام کو قرآن مجید میں کہا گیا زوجناکہا، اے محمد عربی زینب کا ہم نے آپ سے نکاح کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اطلاع بھجوائی، سیدہ زینب حضور کے گھر میں آ گئی۔ کبھی کبھی حضرت زینب حضور کی باقی گھر والیوں کے سامنے فرمایا کرتی تھی تم میرا کس طرح مقابلہ کرتی ہو، تم سب کے نکاح حضور کے ساتھ تمہارے رشتہ داروں نے کیے ہیں، میرا نکاح حضور کے ساتھ اللہ نے کیا ہے۔ تم میرا کس طرح مقابلہ کرتی ہو، تم سب کے نکاحوں کے گواہ زمین کے لوگ ہیں، میرے نکاح کا گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ خوش طبی کی بات تھی، اللہ نے یہ اعزاز بھی دیا۔ ادھر نکاح ہوا، مشرکین مکہ کا پہلے سے رواج یہ تھا، مشرکین کا، اب میں مکہ کا لفظ بھی نہیں بول رہا، ان کا رواج یہ تھا کہ اگر کسی کو بیٹا کہتے، جائیداد میں وارث بھی بناتے، ولدیت میں اس کے اصل باپ کا نام کاٹ کر جو جس نے بیٹا بنایا اس کا نام لکھ دیتے۔ زید ابن حارثہ کی بجائے اب اس کو زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا۔ گھر کے اندر بھی وہ آتا تھا، جائیداد میں بھی وارث ہوتا تھا، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں، حقیقی اولاد کی طرح۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ تم غیر کو اپنا بیٹا بناؤ، جو چاہو اسے مال دے دو، لیکن تمہارے انتقال کے بعد جائیداد میں وارث صرف تمہاری حقیقی اولاد ہوگی، یہ تمہاری جائیداد میں وارث نہیں ہوگا۔ شریعت یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ تمہارے گھر میں آئے گا تو تمہاری بچیاں بیٹیاں تمہاری بیویوں سے پردہ کرے۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر حقیقی بیٹے کی بیوی
بیٹا فوت ہو جائے وہ بیوہ ہو جائے، بیٹا طلاق دے دے وہ بیوی مطلقہ ہو جائے، جو نو ہے بہو ہے اس کے ساتھ نکاح، بیٹے کی بیوی کے ساتھ انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب حضور علیہ السلام نے اسے بیٹا بھی، شریعت کہتی ہے کہ تم کسی کو 10 دفعہ بیٹا کہو، اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے وہ تمہاری بہو کے حکم کے اندر نہیں، تم اس پہ نکاح کر سکتے ہو۔ حقیقی بیٹے کی بیوی سے تو نکاح نہیں، جسے منہ بولا بیٹا تھا اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ادھر نکاح ہوا، ادھر مشرکین نے پروپیگنڈا کیا، حد ہو گئی۔ ادھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب اس کی بیوی کے مطلقہ کے ساتھ نکاح کر لیا، معاذ اللہ اپنی نونا نکاح کر لیا۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا، اے میرے اللہ، نکاح فرض پہ ہوا، اللہ نے صفائی عرب سے نازل کی، فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم۔ شریفو کیا کہتے ہو تم کہ محمد عربی نے معاذ اللہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا؟ آپ کا تو جوان بیٹا کوئی نہیں، بہو اس کی ہوتی ہے جس کا بیٹا جوان ہو، آپ کا تو جوان بیٹا کوئی نہیں۔ اب مسئلہ سمجھو، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا بچپن کے اندر انتقال ہو گیا، کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر باب باندھا ہے، لو قضیٰ ان یکون بعدہ نبی لعاش ابنہ ابراہیم۔ آپ کے بیٹوں کا بچپن میں انتقال اس لیے ہو گیا۔ اب مسئلہ سمجھو، حضور علیہ السلام کے بیٹے اگر یہ جوان ہوتے، 2 صورتیں تھی کہ انہیں نبوت ملتی یا نہ ملتی۔ حضور کے بیٹے جوانی کی عمر کو پہنچتے، 2 صورتیں تھی کہ انہیں نبوت ملتی یا نہ ملتی۔ نبوت نہ ملتی تو حضور پر اعتراض ہوتا معاذ اللہ کہ ابراہیم کا بیٹا اسحاق نبی، اسحاق کا بیٹا یعقوب نبی، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی، باقی نبیوں کے بیٹے نبی، حضور کا بیٹا نبی کیوں نہیں؟ اور اگر ان کو نبوت نہ ملتی، آپ کے بیٹے جوان ہوتے، نبوت نہ ملتی تو حضور کی ذات پر اعتراض آتا، اور اگر نبوت ملتی تو محمد عربی کی ختم نبوت پہ اعتراض آتا۔ اللہ نے حضور کے بیٹوں کا بچپن میں انتقال کر دیا کہ محمد کی ذات پہ بھی اعتراض نہ آئے، محمد کی ختم نبوت پہ بھی اعتراض۔ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح۔ حضور نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، حضور کا اگر جوان بیٹا کوئی نہیں، انسان کا 2 صورتیں ہیں، میں دونوں نہیں بیان کرتا، وقت لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، بیٹا، پوتا، پڑپوتا ہمیشہ انسان کے نام کو یاد رکھتی ہے، اس کے نام کو، سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے، اس کے اولاد۔ حضور کا جب بیٹا کوئی نہیں، آپ کا سلسلہ نہیں آگے چلے گا، سلسلہ نہ چلا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا نام لینے والا، سبحان اللہ نہیں کہتے، انہوں نے کہا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے رب نے کہا ولیکن رسول اللہ، حضور نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تم کہتے ہو آپ کا نام کون زندہ رکھے گا؟ ابو بکر آپ کے نام کو زندہ رکھے گا، عمر آپ کے نام کو زندہ رکھے گا، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو حنیفہ، شاہ ولی اللہ آپ کے نام کو زندہ رکھیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا
انہوں نے کہا بھی بہت اچھا، ایک رسول آئے، وہ جب گئے دوسرے آ گئے، جب دوسرے آئے تو پہلے کی بات ختم، جب تیسرے آئے پہلے 2 کی بات ختم، جب چوتھے آئے پہلے 3 کی بات ختم۔ نبی آ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو حضور علیہ السلام کے بعد جب کوئی اور نبی آئے گا تو ان کی بات ختم۔ انہوں نے کہا بات ختم، سبحان اللہ کہتے، انہوں نے کہا بات ختم۔ میرے رب نے کہا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کوئی اور آئے گا۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک، یہ قیامت کی صبح سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ حضور کی نبوت جنت کے اندر بھی حضور کی نبوت کے زیر سایہ داخل ہوگی۔ اب میں نے ایک بات تو کہہ دی، آپ حضرات سوچیں گے مول صاحب نے کہاں سے مسئلہ نکال دیا۔ قرآن مجید کے اندر ہے یہ نماز روزہ حج زکات کی ہم میں جنت پر پابندی نہیں ہوگی، نماز روزہ وہاں نہیں ہوگا، لیکن قرآن مجید میں ہے ما تشتہی انفسکم، جنتی جنت میں جو مانگے گا اللہ اسے دے گا۔ ایک صوفی صاحب حضرت سیدنا آدم سے لے کر آپ حضرات تک اگر کوئی اللہ کا بندہ جنت میں یہ خیال کرے کہ یا اللہ مجھے نفل پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے، اللہ ما تشتہی انفسکم کا معنی یہ کہ نفل پڑھنے کی اجازت تو ہوگی لیکن پڑھے گا حضور کی شریعت کے مطابق، ابراہیم یعقوب کی شریعت کی بات نہیں، اسحاق اور داؤد کی شریعت کی بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پڑھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سبحان عیسیٰ علیہ السلام بھی جنت میں نفل پڑھیں گے تو حضور کی شریعت کے مطابق پڑھیں گے۔ اس سے میں نے کہا کہ میرا اللہ کل قیامت کے دن جنت کی بہاروں کو رون کے بھی محمد کی نبوت کے صدقے میں عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اب مجھے 3-4 منٹ دے دو، میری بات ختم۔ اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، قرآن مجید میں حضور کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں مانتا ہوں لفظ خاتم تاکید زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ خاتم یا خاتم دونوں صورتوں میں عرب کی زبان میں بے شمار معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن عرب کے تمام اہل لغت کا اس خبر پر اتفاق ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم دونوں صورتوں میں تاکید زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ، جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم القوم، خاتم القوم، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد اے آخرهم۔ اب قرآن مجید نے حضور کے متعلق کہا نا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو قرآن مجید کی روح سے اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ آخری نبی۔ بولو بولو کیا ہوا؟ زور سے بولو، نہیں زور سے بولو بے ہمت کرو، زنگ اترنی چاہیے، رنگ چڑھنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، تم فرض پہ بولو گے، حاضری عرض پہ لگے گی انشاءاللہ۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضور آخری نبی ہے، بولو بولو حضور حضور آخری نبی ہے۔ اب پتہ نہیں تم ایسا بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، کہیں گیر پھنسا ہوا ہے، ہمت کرو یار، نہ وقت ضائع کرو اپنا نہ میرا، در و دیوار گونجنے چاہیے، اور یہ ذرہ ذرہ جہاں جہاں تک آپ کی میری آواز جائے گی یہ قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، اللہ تمہیں عزت دے، حضور آخری نبی ہے۔ شریفوں سمجھے بھی ہو میں نے کیا کہا؟ میرے کہنے پہ تم نے کیا کہہ دیا؟ حضور آخری نبی ہے،
تو پھر آپ کی شریعت آخری شریعت ہے. بے شک. حضور آخری نبی ہے تو پھر آپ کا دین آخری دین ہے. حضور آخری نبی ہے تو پھر آپ کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے. شریفو اگر حضور آخری نبی ہے تو پھر یہ حضور کی امت آخری امت ہے. بے شک. میرے ماں باپ قربان. ایک موقع پہ حضور نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا لوگوں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. حضور فرماتے ہیں لوگوں امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو, نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں. لو بھائیوں میرا بات ختم ہوا. آپ میری پرا پنچایت میں آپ کا مسافر بھائی کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ آپ میری پرا پنچایت ہے, میرا فیصلہ کرو. میں آپ حضرات کے سامنے کیس رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے. سبحان اللہ. تمہیں پتہ بھی ہے میں نے کیا کہا؟ حضور وہ گوہر نایاب و در جنتا. سبحان اللہ. کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں. مثال تو تب ہوگی کہ اللہ حضور جیسا کسی اور کو بناتے. میرے رب نے تو سبحان اللہ. میرے رب نے تو حضور جیسا بنایا ہے, کسی کو نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں فیصلہ کرو نبیاں, جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے اس امت کو میں کسی اور امت کی ضرورت ہے؟ نہیں. بولو. نہیں. بولتے نہیں ہو. نہیں. زور سے. نہیں. ضرورت ہے؟ نہیں. اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں, اسی کو خاتم النبیین کہتے ہیں. آج آپ کی ہے میرے اللہ ہمارے مولانا بشیر احمد صاحب آپ کے خطیب ہے میرے محبوب. یہ ہمارے مشن اور کاج کے ساتھی ہیں, میرے دل میں ان کا احترام ہے. آپ حضرات اندازہ نہیں کرتے, گاؤں گاؤں دیہات دیہات اپنا ایک ایک کے دروازے پر جا کر یہ مسئلہ سمجھانا پڑتا تھا کہ حضور خاتم النبیین ہے. آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور خاتم النبیین ہے. حضور خاتم النبیین ہے تو مسلمہ جھوٹا تھا. بے شک. حضور خاتم النبیین ہے تو مرزا غلام قادیانی کذاب تھا. یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے در در جانا پڑتا تھا. اے میرے اللہ کہیں سے کوئی کاسہ گدائی میں خیرات ڈال دیتا تھا, کوئی دروازہ بند کر دیتا, کوئی دھتکار دیتا تھا. کن حالات اور واقعات میں ہم 150 سال تک امت پھری دیوانوں کی طرح. مجھے اجازت دو نا کہ آج آپ حضرات کے اس خطے کا یہ عالم ہے کہ ایک دن آپ کے سندھ اسمبلی نے کہا کہ آج کے بعد محمد عربی کا نام اکیلے نہ بولا جائے, خاتم النبیین کا لفظ ضرور کہا جائے سرکاری سطح پر. ابھی ایک دن کے اعلان کی سزائیں بعض گت ختم نہیں ہوئی تھی, پنجاب اسمبلی بولی, اس نے کہا آج کے بعد محمد عربی کا سبحان اللہ جب نام آئے تو خاتم النبیین ضرور کہا جائے. ابھی ان کے اعلان کی سزائے بعض گت ختم نہیں ہوئی تھی, قومی اسمبلی نے کہا کراچی سے لے کر خیبر تک, اب پنجاب کی بات نہیں, سندھ کی بات نہیں, پورے ملک کے حکومت کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ کوئی تمہارا خط ہو, کوئی تمہاری کتاب ہو, کوئی تمہارا نصاب ہو, جہاں حضور کا نام آئے گا خاتم النبیین کا نام بھی آئے گا. سبحان اللہ. آئیو ذرا توجہ تو کرو. ابھی قومی اسمبلی کا یہ اعلان ختم نہیں ہوا تھا,
سے 2 دن پہلے کی بات ہے، سینٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا، متفقہ طور پر کیا۔ سبحان اللہ۔ ہر خدا حمدہ، حضور کا نام آیا، اللہ نے حضور کی پوری امت کو ایک پاؤں پر اکٹھا حضور کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج دار ختم نبوت زندہ باد، آج دار ختم نبوت زندہ باد، الہیت ایک وقت تھا قادیانیت کے متعلق کچھ کہنا مسائل کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ آج اللہ کا فضل یہ ہے کہ سمراٹ پھل اتنا پک گیا ہے، خود بخود جھولیوں میں گر رہا ہے، ہم سے سنبھالے نہیں جا رہا۔ کہاں وہ وقت، کہاں وہ صورتحال، کہاں یہ کامیابی اور کامرانی۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک میرے رب کا نام بھی رہے گا، مل کے کہہ لو محمد عربی کا نام بھی رہے گا۔ 1 سیکنڈ، 1 آدھا منٹ دے دو، اگلی بات عرض کرتا ہوں، سنو۔ جس طرح میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات اور صفات میں، جس طرح اللہ رب العزت توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔ 1,20,000 انبیاء میں سے اللہ نے کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی کے نام کے۔ کوئی ظالم، کوئی کمینہ، کوئی انگریز کا ایجنٹ، ٹوٹ اور دلال حضور کے اس اعزاز کو چھیننا چاہے، امت برداشت کر لے، کہو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، زور کے ساتھ کہنے نہیں ہو سکتا۔ آج کی مجلس میں اتنی بات کرنا تھی۔ میں آپ حضرات کی اس مسجد میں اس وقت آیا تھا جس وقت یہ اخلاق تھا، حضرت مولانا نے جس کی وہ فرمایا سن کے بنیاد رکھے، بعد میں حضرت مولانا پر کیس بھی بنا، گرفتار بھی ہوئے، مختلف مراحل سے گزرے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مولانا نے اتنی بڑی مسجد کھڑی کر دی ہے، یہ آپ سب حضرات اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ برکت دیا ہے۔ مجھے یہاں پر میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں اور دل کے ساتھ کہتا ہوں اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، آپ دوستوں کے ہاں حاضری ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں مولانا سے یہ کام لے لیا۔ آپ دوستوں نے اللہ شریف کی ساتھ ہمت کی۔ انشاءاللہ یقین سمجھیں کہ جو آدمی بھی اس مسجد کی آبادی کے لیے کسی بھی قسم کے تعاون کیا ہے یا کریں گے، انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ میری دوسری درخواست یہ بھائی نے یاد کرایا، ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا ابوالقاسم رفیق جنابری، آج سے 75 سال پہلے، تقریباً 1 صدی پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت مبارکہ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آج کل اسمبلی میں بھی وہ اشرف جہانی کے متعلق بحث چل رہی ہے۔ 75 سال پہلے یہ کتاب چھپی تھی، پچھلے 25 سال سے میں اس کی تلاش میں تھا کہ یہ کتاب مل جائے۔ اب مایوس ہو گیا تھا کہ کتاب نہیں ملتی، اللہ نے کرم کیا، جس وقت مایوسی ہوئی اسی دن فون آ گیا کہ کتاب موجود ہے، کتاب مل گئی، اسے چھاپ دیا ہے۔ اللہ کی ذات گواہ ہے، میرے رفقا بھی جانتے ہیں کہ اس کی آمد یا صرف کے ساتھ میرا 1 پیسے کا نفع نقصان کا تعلق نہیں۔ کتاب بیچنی مقصود نہیں، یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے۔ کم از کم میں دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر کتاب اردو زبان میں حضرت فاطمہ پر نہیں پڑھی جتنی اچھی یہ کتاب ہے۔ اتنی چھوٹی سی 150 روپیہ اس کی قیمت ہے۔ میری درخواست یہ ہے، جہاں جاتے ہیں ساتھی ساتھ میں جاتے ہیں، میں اعلان کر دیتا ہوں، گاڑی نے اٹھانا ہے، ساتھیوں نے دینی ہے، ساتھیوں نے دینی ہے، میرا
ایک لڑکی ہے نہ پٹکڑی رنگ بھی چوکا کہ اگر 4 دوست کے گھروں میں وہ کتاب چلی جائے اور وہ پڑھ لے مجھے ثواب ہوتا جو کس نقطۂ نظر سے نظر کرتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ میری ہر بچی بیٹی تک یہ کتاب پہنچنی چاہیے. نماز کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کا فریق لٹریچر ہے, اس کا کوئی پیسہ نہیں, وہ لٹریچر بھی لے کر جاؤ. 150 روپے کی کتاب ہے, یہ بھی لے کر جاؤ. معافی چاہتا ہوں اگر وقت زیادہ ہو گیا ہو, اس پر معذرت چاہتا ہوں. تم سنتیں پڑھو, حضرت مولانا نماز پڑھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.